أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون سورہ بقرہ کی 70 یعنی 70 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ قالو بنی اسرائیل نے کہا، ادعو آپ دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے۔ قالوا ادعو لنا ربک بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا ما ہی کہ وہ صاف بتائے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیا ہے۔ قالوا ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے صاف بتلائے کہ وہ گائے کیا ہے۔ ان البقر تشابہ علینا یقیناً گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی۔ ان یقیناً البقر گائے تشابہ مشتبہ ہو گئی، علینا ہم پر یقیناً گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور انا یقیناً ہم انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون تو راہ پا لیں گے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا لیں گے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا لیں گے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے صاف بتائے کہ وہ گائے کیا ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا یقیناً گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا لیں گے۔ پیچھے واقعہ سن چکے کہ ایک قاتل کی تلاش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ کوئی بھی گائے ذبح کر کے اس کا کوئی عضو مقتول کے ساتھ لگا دو، ٹچ کر دو، وہ زندہ ہو جائے گا اور کھڑا ہو کر کے اپنے قاتل کا نام بتلا دے گا۔ لیکن بنی اسرائیل نے مختلف سوالات کیے، کھوج کرید کی۔ پہلے تو پوچھا کہ وہ گائے کی عمر کیا ہونی چاہیے، پھر پوچھا کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ سوالات کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اس گائے کے لیے پابندیاں اور شرطیں آ گئی۔ ان شرطوں کے اوپر اترنے والی گائے کو تلاش کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، تو واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس لیے کہ ہمیں تو کنفیوژن ہو گیا ہے اور اب انشاءاللہ ہم راہ کو پا لیں گے۔ یعنی کہ اب اللہ کی طرف سے جواب آ جائے گا تو ہمیں وہ گائے مل جائے گی۔ لیکن انہوں نے انشاءاللہ کا وَإِنَّا إِنشَاء اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا لیں گے، یعنی کہ ہمیں وہ گائے مل جائے گی۔ انہوں نے انشاءاللہ کہا، تو اس کے بعد اللہ کا جو جواب آیا، اس جواب کے بعد انہوں نے گائے کو تلاش کیا تو ان کو ایسی گائے مل گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مستقبل اور بھوشیہ میں کوئی بھی کام ہو، اس کام کے ساتھ انشاءاللہ بولا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اللہ کی نصرت بھی شامل حال رہتی ہے اور وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ
کہ وہ گائے ایسی ہو لا ذلول تثیر الارض، ذلول کا ترجمہ ہے جو کھیتی کرنے کے لیے جوتی جائے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انہا بقرۃ، کہ وہ گائے ایسی ہو لا، اس کا ترجمہ جوتی، لا ذلول کا ترجمہ ہے ایسی ہو جو کھیتی کے لیے جوتی نہ گئی ہو۔ تثیر الارض، تثیر کا معنی ہے فارے، الارض زمین کو، جو زمین کو فارے، ولا اور نہ، تسقی الحرث، تسقی سیراب کرتی ہو، الحرث کھیتی کو، اور نہ ہی کھیتی کو سیراب کرتی ہو۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو لا ذلول تثیر الارض، جو نہ کھیتی کے لیے جوتی گئی ہو، جو زمین کو فارے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتی کو سیراب کرتی ہو، مسلمۃ، اور صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی ڈھبا نہ ہو۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، کہ اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ، کہ وہ گائے ایسی ہو لا ذلول تثیر الارض، جو نہ کھیتی کے لیے جوتی گئی ہو کہ زمین کو فارے، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو سیراب کرتی ہو۔ یعنی اللہ نے کہا ہے کہ وہ کھیتی کرنے کے کام میں استعمال نہ ہوئی ہو ایسی گائے چاہیے، اور بالکل مسلمۃ، صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی دھبا بھی نہ ہو۔ قالو، بنی اسرائیل نے کہا الآن، کہ اب جئتا، آپ لے آئے بالحق، حق بات کو۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ الآن جئت بالحق، اب آپ حق بات کو لے آئے۔ فذبحوہا، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، اور وہ تو اس کے قریب بھی نہ تھے، اور وہ تو اس کے قریب بھی نہ تھے۔ یہ آخری سوال کے بعد جو اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا تھا، جو عمر بتلائی تھی، جو رنگ بتلایا تھا، اور جو اس کی کیفیت بتلائی تھی کہ زمین کی کھیتی میں کام کرنے والی گائے نہ ہو، ان سب علامتوں والی، شرطوں والی، قیدوں والی گائے کو انہوں نے تلاش کیا تو بمشکل وہ گائے ان کو ایک جگہ ملی، اس کے علاوہ کوئی گائے نہیں تھی، تو بہت بڑی قیمت دے کر انہوں نے اس گائے کو خریدا۔ فذبحوہا، اور خریدنے کے بعد اس کو ذبح کیا۔ اللہ فرماتے وما کادوا یفعلون، ان کے بہانے دیکھ کر تو لگتا تھا کہ وہ یہ قریب بھی نہیں تھے کہ اس حکم پر عمل کرے۔ وما کادوا یفعلون، اور وہ اس کے قریب بھی نہیں تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، وَإِذْ، جب کہ، قتلتم، تم نے قتل کیا، نفسن، ایک شخص کو، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب کہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر ادارأتم، تم نے جھگڑا کیا، فیہا، اس شخص کے بارے میں، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، واللہ مخرج، اور اللہ مخرج، نکالنے والا تھا، ما کنتم تکتمون، وہ بات، کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے تھے، واللہ مخرج، اور اللہ نکالنے والا تھا اس بات کو جو تم چھپا رہے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالنے والا تھا اس بات کو جو تم چھپا رہے تھے۔ یہ پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ دو بھائیوں میں سے ایک نے دوسرے بھائی کو میراث حاصل کرنے کے لیے قتل کر دیا تھا، تو یہی بات اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم نے اس میں جھگڑا کیا، یعنی کہ کوئی قاتل سامنے نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر کر دیا جس قاتل کو تم چھپا رہے تھے۔ اس بات کو کیسے ظاہر کیا اس کو آگے بتلاتے ہیں۔ فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اضربوہ ببعضھا، اس گائے کے کسی ٹکڑے کو مقتول کے اوپر مارو۔ پھر قلنا، ہم نے کہا، اضربو، تم مارو، ہو، مقتول کے اوپر، مقتول یعنی کہ وہ آدمی جس کو قتل کر دیا گیا تھا، ببعضھا، گائے کے کسی ٹکڑے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس گائے کو تم نے ذبح کیا ہے اس کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی ٹکڑا لے کر اس مقتول کے ساتھ ٹچ کرو۔ فقلنا، پھر ہم نے کہا کہ ضربوہ ببعضھا،
گائے کے کسی ٹکڑے کو مقتول کے اوپر مارو. کذالک، اب ہوا یہ کہ انہوں نے ایسے ٹچ کیا گائے کا کوئی ٹکڑا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا. زندہ ہو کر کے اس نے خود اپنے قاتل کا نام بتلایا کہ میرے اس بھائی نے مجھے قتل کر دیا تھا، اور نام بتلا کر کے واپس وہ مر گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح گائے کا ٹکڑا ٹچ کرنے کی وجہ سے یہ مرا ہوا آدمی زندہ ہو گیا، کذالک، اسی طرح یحیی اللہ الموتی، اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ کریں گے. اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کریں گے. یہ جو آئیڈیا بتلایا تھا اس میں دو حکمتیں تھیں، دو فائدے تھے. ایک تو قاتل کا پتہ لگ جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ کہ لوگوں کو یقین ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اوپر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے. اسی کو ہم ایمان مفصل کے اندر پڑھتے ہیں، والبعث بعد الموت. ایمان کے جو بنیادی عقیدے ہیں ان بنیادی عقیدوں میں سے ایک البعث بعد الموت کا عقیدہ بھی ہے. ہم پڑھتے ہیں ایمان مفصل کے اندر، آمنت باللہ و ملائکتہ، آمنت میں یقین کرتا ہوں اللہ کے اوپر. اللہ کے اوپر یقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات مخصوصہ میں بھی اکیلا ہے، اور اپنی عبادت میں بھی اکیلا ہے. اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، اللہ کی صفات مخصوصہ جیسی کسی کی صفات نہیں ہے، اور اللہ کی عبادت میں بھی اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، ساجی نہیں ہے. عبادت بھی اسے ایک اللہ کی کرنی ہے. وَمَلَائِكَتِهِ، اور میں یقین رکھتا ہوں اللہ کے فرشتوں کے اوپر. وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، اور اللہ کے کتابوں کے اوپر. وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے رسولوں کے اوپر. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور آخری دن یعنی کہ قیامت کے دن کے اوپر. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور میں یقین رکھتا ہوں اس بات کے اوپر کہ اچھی بری پلاننگ جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس بات کے اوپر بھی میرا یقین ہے. اللہ نے یہی بیان فرمایا، کذالک، جس طرح اس مقتول کے ساتھ گائے کا ٹکڑا لگانے کی وجہ سے یہ مقتول زندہ ہو گیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مردوں کو زندہ کریں گے دوبارہ. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور یوری اللہ دکھلاتے ہیں، تمہیں آیاتہ اپنی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل مند بن جاؤ. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل مند جاؤ. جیسے یہاں پر مقتول کے ساتھ، قتل کیے ہوئے آدمی کے ساتھ گائے کا ٹکڑا لگانے کی وجہ سے وہ زندہ ہو گیا، یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی اللہ نے دکھلائی. کیوں دکھلائی؟ لعلکم تعقلون، تاکہ یہ سب باتیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہے تمہاری عقل میں، تمہاری سمجھ میں آ جاوے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت کی نشانیاں اپنے بندوں کو دکھلاتے رہتے ہیں. شروع سے ایک مرتبہ ترجمہ کر لیتے ہیں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا. قالوا ادع لنا ربک، بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے. یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمارے لیے صاف بتائے کہ وہ گائے کیا ہے. ان البقرہ تشابہ علینا، اس لیے کہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا لیں گے. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول، کہ اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، کہ وہ گائے ایسی ہو جو کھیتی کے لیے جوتی نہ گئی ہو کہ زمین کو فارے. ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتی کو سیراب کرتی ہو. مسلمۃ، بالکل صحیح سالم ہو. لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی ڈھبا نہ ہو. قالوا، بنی اسرائیل نے کہا، الآن جئت بالحق، اے موسیٰ اب آپ حق بات کو لے کر آئے. فذبحوها، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا. وما كانوا يفعلون، اور وہ اس کے قریب بھی نہیں تھے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم نے اس کے سلسلے میں اس کے بارے میں جھگڑا کیا. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ نکالنے والا تھا اس بات کو جس کو تم چھپا رہے تھے. فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اضربوه ببعضها، گائے کے کسی ٹکڑے کو اس مقتول کے اوپر مارو. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى،
اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کریں گے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور اللہ تمہیں اپنی آیتیں اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل مند بن جاؤ.